بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس موضوع پر آپ کو بتائیں گے وہ ہے آب حیات۔ آب حیات ایک ایسا پانی جسے پی کر انسان کو کبھی موت نہیں آتی، جو پی کر کسی بھی جاندار چیز کو حیات ابدی دے سکتا ہے۔ ایسے چشمے کا ذکر دنیا بھر کی مختلف ادبی اور اسلامی کتابوں میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اسلامی تاریخ کے اندر بھی اسے حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے اور یہ بھی وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ لیکن در حقیقت کیا ایسا پانی واقعی دنیا کے اندر موجود بھی ہے؟ اگر ہاں تو اس وقت کہاں ہے؟ اگر نہیں تو ایسا ممکن کیوں نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل آب حیات کے بارے میں بتائیں گے اور اس کی تمام حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ کوئی افسانہ ہے یا حقیقت میں اس کا وجود دنیا میں تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے نام کے بارے میں 10 سے زیادہ اقوال موجود ہیں۔ آپ اسلامی تاریخ کے پر اثرات شخصیت ہیں۔ انسانی عقل کے قریب جو بات محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نبی تھے، کیونکہ آپ کا حضرت موسیٰ کے ساتھ ملاقات کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ کہف میں اشاروں کی صورت میں موجود ہے، جہاں آپ کو اللہ کا بندہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم رکھنے والا بتایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس علم قصص سیکھنے کی خاطر بھیجا گیا۔ یہ بھی ایک پورا قصہ ہے۔ اگر آپ ولی اللہ ہوتے تو حضرت موسیٰ سے اس طرح مخاطب نہ ہوتے کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے، یعنی کہ میرے غیر معمولی عمل کے بارے میں سوال ضرور کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اسرائیلی روایات میں تو ایسا بھی لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، جبکہ کچھ مذہبی کتابوں کے مطابق وہ ایسے شہزادے تھے جنہوں نے دنیا کو ترک کر کے روحانیت اختیار کر لی۔ مورخین کے مطابق آپ کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا بتایا جاتا ہے کہ آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے اور ان کی فوج کے سپہ سالار بھی تھے۔ اس دور میں آپ حضرت ذوالقرنین کے ساتھ چشمے کی تلاش میں نکلے اور ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں چاروں طرف اندھیرا تھا، اور وہاں سے حضرت خضر نے ایسے چشمے سے پانی پیا جو کہ آب حیات تھا۔ حضرت ذوالقرنین اللہ کی مصلحت سے اسے بنا پیے ہی واپس آ گئے۔ اس طرح کا ملتا جلتا واقعہ سکندر اعظم کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ اس نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ اس چشمے تک سفر کیا، لیکن اسے پینے سے محروم رہا۔ لیکن پھر سکندر اعظم اکیلا ہی اس چشمے کی تلاش میں نکلا اور اس چشمے پر پہنچ بھی گیا، لیکن یہاں بیٹھے ایک بوڑھے پرندے کو دیکھا جو کہ بہت ہی زیادہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کی کھال لٹک رہی تھی، چونچ بھی اندر کو جا چکی تھی، یہ بہت بیمار محسوس ہو رہا تھا۔ سکندر اعظم نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں نے بھی آب حیات پی لیا تھا اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی۔ اس پانی نے مجھے ہمیشہ کے لیے زندہ تو رکھا مگر بڑھاپے سے نہ بچا سکا، اور اب میں ہمیشہ اس طرح تڑپ تڑپ کر بڑھاپے میں ہی اپنی زندگی گزاروں گا، لیکن مجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ سکندر اعظم نے سن کر پانی پیے بغیر ہی واپس آ گیا اور اس پانی کو پینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس طرح کی لاتعداد کہانیاں بھی سننے کو ملتی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے آئیے وہ بھی جان لیتے ہیں۔ دراصل دوستو، آب حیات کے متعلق یہ تمام کہانیاں بے بنیاد اسرائیلی روایات ہیں، جس کا مستند حوالہ نہ ہی تاریخ میں موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر آب حیات کا ذکر نہ تو قرآن مجید میں موجود ہے اور نہ ہی کسی حدیث میں موجود ہے۔ لیکن جہاں تک بات کی جائے حضرت خضر کی، وہ اللہ کے نبی ہیں اور آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، کیونکہ قیامت کے بعد ان کو بھی موت آنی ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، کیونکہ قیامت کے روز ہر کسی زندہ چیز کو موت آنی ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ ان کو یہ قیامت تک کی زندگی کیوں عطا کی گئی؟ ابن اسحاق اپنی کتاب المقتدہ میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے بیٹو، اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، تم میرے جسم کو لے کر ایک غار میں رکھ دینا حتیٰ کہ مجھے شام کی سرزمین میں لے کر دفن کر دینا۔ اس کے بعد طوفان نوح آیا۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اس شخص کی عمر کو قیامت تک لمبا کر دینا جو مجھے دفن کرے، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا جسم موجود رہا حتیٰ کہ حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے حضرت خضر علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور حضرت خضر علیہ السلام کی عمر قیامت تک بڑھا دی، نہ کہ آب حیات کے پانی کی وجہ سے۔ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی سمندر کے کناروں پر موجود ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو رستہ بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے غزوہ بدر میں بھی شرکت فرمائی، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر آج تیری مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر دنیا بھر میں کوئی تیرا نام لیوا نہ ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی شرکت اس غزوہ میں ضروری تھی۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حضرت خضر آب حیات کی وجہ سے زندہ ہیں، تو پھر خشکی پر رہنے والے حضرت الیاس قیامت تک کیسے زندہ ہیں؟ حضرت الیاس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، میری یہ چھوٹی سی عمر تیری عبادت کے لیے ناکافی ہے، لہٰذا مجھے قیامت تک کی عمر دے تاکہ میں جی بھر کے تیری عبادت کر سکوں۔ تو اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی، تو یہ آج بھی زندہ ہیں، لیکن آپ کا ذکر کسی آب حیات سے منسوب نہیں ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہ بھی بغیر کسی آب حیات کے آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام حج کے موقع پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو حج کی مبارک دیتے ہیں اور قیامت تک ہی ایسا کرتے رہیں گے۔ تو آب حیات کی حقیقت قصے کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ موت کو کسی طرح شکست دے کر وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں، لیکن اس کوشش کے اندر وہ حد سے زیادہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر چکا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی قدرت کے سامنے وہ آج بھی بے بس ہے، کیونکہ موت ایک تل حقیقت ہے جس سے کسی بھی قیمت پر انکار نہیں ہے، مگر اللہ کی ذات کے لیے کسی کو قیامت تک زندہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو انسانوں کو پیدا کرنے والی ہے اور موت دینے والی ہے۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو یہ بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور اب میں کل آپ کو ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ ملوں گی، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔